اور ہم اس وقت تقریباً یہودی استعمار کے شکنجر میں جکڑے جا چکے ہیں۔ اس وقت جو میری کیفیت ہے وہ پھر بہت زیادہ مایوسی کی طرف راغب ہو رہی ہے، کوئی صورت تو نظر نہیں آتی۔ بھارت کی جنگی تیاریاں دیکھیے، بھارت کی قوت کا اندازہ کیجئے۔ بھارت اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ سے بات کر رہا ہے، امریکہ پر تنقیدیں کر رہا ہے۔ بھارت کا وزیر داخلہ چوہان جو ہے وہ اپنی لوک سبھا میں یا اس سے اوپر کا جو ہے غالباً اس کے اندر جس کو سینٹ کے مقابلے کی جو شے ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ امریکہ ہیز ایول ڈیزائنز ان کشمیر، جس پر کہ بڑی ریزنٹمنٹ ہوئی ہے اور امریکنز نے اس کے اوپر بڑی ناخوشی کا اظہار کیا۔ کرے ناخوشی، اس نے صاف کہا۔ تو اس کا تو حال یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ بھارت ایک سپر پاور بن سکے، اس لیے وہ سارے کے سارے جو اڑگے لگا رہا ہے ہمارے راستے میں۔ تو بھارت تو بہت اونچا ہو چکا ہے۔ یہ تھا مسئلہ جس کے حوالے سے بات شروع ہوئی، اور میں سمجھانا چاہتا ہوں چونکہ ہمارے ہاں کے فوجی آفیسرز تھے جو جاتے تھے ادھر ادھر، کہیں سے کوئی ہتھیار مل جائے، کہیں سے ہمیں کچھ مدد مل جائے، کہیں سے کوئی صورت جو ہے ہمارے ڈیفنس کے لیے کچھ ساز و سامان مل جائے، لہذا باہر والوں کے لیے ان کو ورغلانا بہت آسان کام تھا۔ ایوب خان کو ورغلایا کہ جس اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی ہے اس اسمبلی کا گلا جب تک نہیں گھٹے گا ہمیں اطمینان نہیں آ سکتا۔ دستور ختم، دستوریہ ختم، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اور اس کے بعد سے جو اس ملک کی قومی زندگی کو ڈیسٹیبلائز کیا، اب یہ سب خارجی اثرات ہیں۔ اس کو تو میں بہت تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں بہت سی تقریروں میں کہ اب جو آ رہا ہے مالیاتی استعمار۔ 500 برس پہلے دنیا میں کولونیلزم آیا تھا، لیکن وہ کولونیلزم جو یورپ کی مختلف استعماری طاقتوں نے افریقہ اور ایشیا کے ممالک میں آ کر اپنی حکومتیں بنائی تھیں، اس کی نوعیت کچھ اور تھی۔ اب جو نیا استعمار آ رہا ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ وہ استعمار تھا براہ راست قبضہ، حکومت، اپنی فوج رکھنی ہے۔ ڈچ آ گئے، ملایا، انڈونیشیا، جو بھی یہ سماٹرا، جاوا، اور ہندوستان میں پہلے برطانوی بھی آئے، فرانسیسی بھی آئے، ڈچ بھی آئے، ہوتے ہوتے برطانیہ رہ گیا، باقی سب جو ہیں وہ یہاں سے جانے پہ مجبور ہو گئے، مختلف لوگ آئے اور براستہ اپنی حکومتیں قائم کی براہ راست۔ اب جو آ رہا استعمار وہ حکومتیں قائم کرنے کا قائل نہیں ہے۔ حکومت قائم کریں گے، اپنی فوج رکھنی پڑے گی، 100 کھکھیڑ بول لینے پڑیں گے، مقامی تحریکیں جو ہیں ان کو دبانا پڑے گا، پولیس ایکشن کرنے پڑیں گے۔ ضرورت کیا ہے؟ پوری دنیا کو اپنے مالیاتی استعمار، ورلڈ بینک، IMF کے شکنجے میں کس لو۔ پوری دنیا کی حیثیت جو ہے جو یہودیوں کے نزدیک گوئنز ہیں، جنٹائلز ہیں، یہ شکلاً انسان ہے، حقیقتاً حیوان ہے۔ جیسے گھوڑے کو کوئی تاغا چلانے والا جو ہے شام کو کچھ نہ کچھ دانہ ڈالے گا تو اگلے روز جوتے گا، باقی یہ کہ اصل کمائی تو اس کی ہے، دن بھر میں اس نے 100 روپیہ بنایا تو اس کا ہے، البتہ اتنا کچھ تو دینا پڑے گا گھوڑے کو کہ کل بھی اسے دوبارہ ٹانگے میں جوت سکے۔ بس اس درجے میں دنیا کھائے، کام کرے، باقی ساری ملائی، سارا مکھن وہ ہمیں دینا۔ وہ استعمار ہے کہ جو اس وقت آ رہا ہے، اور اس استعمار کے ایک اعتبار سے میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہم شکنجے میں جا چکے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ سمجھیے اللہ نے کہاں تک ہمیں پہنچایا تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، یہ آیات کے حوالے سے پچھلے دنوں میں جہلم میں تقریر کر رہا تھا، اس جلسے میں ایک نوجوان نے علامہ اقبال کے 3 شعر پڑھے تو میں نے بھی ہوں گے، لیکن اب میں چونکہ بہت عرصہ ہو گیا میں کتابوں سے تو نہیں پڑھتا، میری تو پرانی یادداشت سے جو کچھ ہے وہی محفوظ ہے، تو وہ میرے ذہن سے اترے ہوئے تھے، لیکن میں چونک سا گیا۔ شیرازہ ہوا امت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، جو مجھ میں ہے پوشیدہ وہ طوفان کدھر جائے۔ میں تو حیران رہ گیا، علامہ اقبال کس کیفیت میں ہوتے تھے، اس کا اندازہ کیجیے سے۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، جو میں کہتا ہوں آج میں بار بار کہتا ہوں، عالم عرب گیا، اسرائیل کے انگوٹھے تلے ہیں، امریکہ کے جیب میں ہے، جدید استعمار کے پندوں میں پھنس چکا ہے۔ اقبال اس وقت کہہ رہے ہیں وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں۔ اس شعر کو سمجھیے کہ اگر فرض کیجئے پاکستان کے یہ جو موجودہ پاک دریاؤں میں طغیانی آئے، طوفان آئے، پانی جائے گا کہاں؟ آخر ایک کار دریا ہے سندھ سے ہوتا ہوا آخر جائے گا بحر عرب کے اندر۔ اس میں وہ ظرف ہی نہیں رہا کہ وہ اس طوفان کو جھیل سکے جو میرے اندر مضمر ہے۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، جو مجھ میں ہے پوشیدہ وہ طوفان کدھر جائے۔ اور آخری شعر، اب علامہ اقبال اپنے بارے میں کہہ رہے تھے، مجھے تو اس میں اپنی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اس راز کو اب فاش کرے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ وہ آیات الہی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اس راز کو اب فاش کرے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ یہ ہے اصل میں وہ کیفیت
صورت یہ ہے کہ ہمیں وہ اونچا مقام دیا گیا تھا اور ہم اس وقت تقریباً یہودی استعمار کے شکنجر میں جکڑے جا چکے ہیں۔ میری اس وقت جو کیفیت ہے، میں نے بارہا مختلف مواقع پر یہ بات کہی ہے کہ انسان میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں۔ اسی کو اہل تصوف کی اصطلاح میں قبض اور بسط بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی طبیعت میں انشراح سا ہوتا ہے، امید کی کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے، آدمی کو خود اعتمادی بھی محسوس ہوتی ہے، کچھ حالات کے اندر بھی بجائے تاریک پہلوؤں کے کچھ اگر روشن پہلو ہیں تو وہ نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ بسط کی کیفیت کہلاتی ہے، شرح، انشراح اور بسط۔ اور کبھی انسان کے اوپر کچھ نا امیدی سی طاری ہو جاتی ہے اپنے بارے میں بھی کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے، کچھ نہیں ہے، میں کیا کر سکوں گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کے اندر بھی جو تاریکی کے رخ ہیں وہ زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو نا امیدی اور امید، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایک بندے کا مقام اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی ہے، بین اور رجا، خوف اور رجا کے بین بین رہنا چاہیے۔ تو آدمی ان دونوں کے درمیان کبھی امید اور کبھی ذرا نا امیدی کی سی کیفیت جو ہے عام طور پر آدمی اس میں آسیلیٹ کرتا ہے۔ اس وقت جو میری کیفیت ہے وہ پھر بہت زیادہ مایوسی کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ کوئی صورت تو نظر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بن نہیں آتی۔ یعنی یہ کہ حالات دن بدن خراب سے خراب تر، تباہی معلوم ہوتا مقدر۔ وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ میں اس مقام پر آ کر لڑکھڑا جاتا ہوں۔ وہ سورہ توبہ کی ان آیات میں فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، کیا یہ فیصلہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو چکا؟ علامات نفاق تو پوری کی پوری موجود ہیں۔ نفاق باہمی کا نقشہ جو ہے وہ تو علم نشرہ ہے، نگاہوں کے سامنے۔ کیا إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ کا فیصلہ بھی ہو چکا؟ اسی طرح اس آیت میں بھی فَكَانَ مِنَ الْغَابِرِينَ ہو گیا۔ کیا یہ آیت بھی 100% ہمارے حالات میں منطبق ہو گئی ہے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اور یہ جو کتے کی مثال دی گئی ہے، ہمارا حال جو ہے، امریکہ پچکار لے تب بھی اسی کا پاؤں چاٹ رہے ہیں، اور وہ ہمیں دھتکار دے تب بھی اسی کا پاؤں چاٹ رہے ہیں۔ کم سے کم یہ نقشہ جو کتے کا ہے، پالتو کتے کا، وہ تو جو کا تو ہمارے اوپر رہے۔ کہاں جائیں ہم؟ جائیں کدھر؟ خاص طور پر جب سے دنیا یونی پولر ہو گئی ہے، کیا کریں؟ اپنے پاؤں پر ہم نے کھڑے ہونا سیکھا نہیں، پہلے دن سے نہیں سیکھا، اللہ تللے کیے، امداد کے سہارے عیش کیے، قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ بستی، ایک دن وہ رنگ لا رہی ہے۔ ہمارا سٹینڈرڈ اونچا ہے، ہندوستان کا سٹینڈرڈ نیچا ہے، بہت خوش ہو رہے تھے، لیکن ہندوستان نے اپنا انفراسٹرکچر بنایا، کوئی شے آسودگی کی، کوئی شے آسائش کی، کوئی عیاشی کی امپورٹ نہیں ہونے دی، اپنے ملک میں بناؤ تو استعمال کرو۔ 50s کی بات کر رہا ہوں، 55 56 کی، کہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، اب تو فوت ہو گئے، حاجی عبدالرحمان صاحب، میں منڈومری میں تھا ان دنوں، جو اب سائیوال کہلاتا ہے۔ وہ پہلی مرتبہ ہندوستان جا رہے تھے تو ان کے سکھ دوستوں کی فرمائش آئی کہ ہمارے لیے تھرموس لے کر آئیے۔ ہندوستان میں تھرموس نہیں تھا، جب تک انہوں نے اپنا نہیں بنا لیا۔ اپنا بناؤ تو استعمال کرو، امپورٹ نہیں ہوگا۔ لہذا انفراسٹرکچر ہے، وہ میزائل بنا رہے ہیں، سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک بنا رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ یا تو وہ یہ کہ قرض، اور یا یہ کہ کچھ ہمارے یہ امارات میں باہر گئے ہوئے لوگوں کا کچھ پیسہ آیا، باہر جا کر انہوں نے جو کچھ سے ہمارے معاشرے میں فساد پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں بیویاں، جوان بیویاں بغیر شوہروں کے رہ رہی ہیں، جو اس سے فسادات ہوئے، کس کو معلوم نہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے۔ پیسہ بنایا تو پیسے سے کیا آیا؟ ٹیپ ریکارڈر آیا، بڑے اچھے سوٹ کیسز آ گئے، یہ چیزیں آئی، اس سے بھی ہم نے اپنا کوئی انفراسٹرکچر بنانے کی کوشش کی۔ تو کیا ہے مسئلہ ہوا؟ ہمارے پاس سوائے چارہ کیا ہے؟ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نرین۔ یہ حال ہمارا اور امریکہ کا ہے، یہ حال ہمارا اور IMF کا ہے، یہ حال ہمارا اور ورلڈ بینک کا ہے۔ وہاں سے انسٹرکشنز آتی ہیں، وہاں سے احکام آتے ہیں، اور حال یہ ہو چکا ہے کہ اب یہ خبر دی گئی ہے کہ اگلے مالی سال میں 70% آف ٹوٹل ریونیوز آف پاکستان ول بی یوزڈ ان ڈیٹ سروسنگ، سود میں جائے گا 70% کل آمد۔ تو ایک تو اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ شاید صورتحال جو ہے وہ آخری درجے کو پہنچ چکی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، جب تک سانس تب تک آس، اور آس نہ بھی ہو تب بھی احساس فرض تو ہے کہ کرنا ہے، ہم بری نہیں ہو سکتے۔ اول تو یہ کہ آج ہی میں نے خاص طور پر نوٹ کی ہیں آیات، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔
اللہ تمام گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خلوص کے ساتھ توبہ کی جائے، اس کا میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس کے کیا تقاضے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ہمارے لیے ڈھارس بندانے کے لیے، جب سورہ یوسف نے فرمایا لا تیاسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فیضان سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو کوئی عجب نہیں، کیونکہ اگرچہ ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ میں حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ، عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد توبہ قبول کر لی گئی، لیکن اس کی لازمی بات کیا تھی؟ پوری آبادی جو ہے توبہ کرنے کے لیے باہر آ گئی تھی، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے۔ اور اس کا اصل سبب کیا تھا؟ یہ ڈیبٹ کریڈٹ کا معاملہ ہے۔ اصل میں رسول سے ایک ایسی اجتہادی خطا ہو گئی تھی جس کا کریڈٹ مل گیا قوم کو۔ ہجرت کی اجازت آئے بغیر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ رسول نہیں جا سکتا، اپنے پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے۔ جیسا سیرت کے واقعات میں آپ پڑھتے ہیں کہ حضور نے اگرچہ عام مسلمانوں کو مکے میں اجازت دے دی تھی، جاؤ مدینے کی طرف چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ، خود منتظر تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت آنے کی۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت نہیں، ابھی اجازت نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک روز دوپہر کے وقت حضور اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے کپڑے میں تشریف لائے، اور یہ بڑی غیر معمولی سی بات تھی۔ آتے ہی آپ نے فرمایا کہ ذرا سب کو ہٹا دو، تم سے تخلیہ میں بات کرنی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا یہاں ہے کون؟ یہ آپ ہی کی تو گھر والی ہے۔ حضرت عائشہ سے نکاح تو ہو چکا تھا۔ بہرحال وہاں آپ نے فرمایا کہ اجازت آ گئی۔ تو اجازت کے بغیر رسول اپنی جگہ چھوڑ نہیں جا سکتا۔ بس یہ ایک خطا ہوئی ہے، حمیت حق کے جوش میں، اس جوش کے اندر آ کر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گا۔ یہ مردود قوم اب ہلاک ہو کر رہے گی، اور عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن یہ کہ قوم جو ہے اس نے جب دیکھا کہ آئی تو واقعی جو کہا تھا یونس نے وہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے، توبہ کی۔ تو اگر اس قوم کو تو یہ کریڈٹ ملا ہے رسول کے ایک ڈیبٹ کے مقابلے میں، تو میں کبھی سوچتا رہا ہوں کہ ہمیں کس چیز کا کریڈٹ ملے گا؟ ہے ایک شے کا کریڈٹ جو ہمیں ملے گا، ہمارے پاس کوئی رسول تو نہیں آیا نا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست تو ہمیں موجود نہیں ہے نا، ہم پر اتمام حجت جو ہے حضور نے بنفس نفیس تو نہیں کیا ہے نا۔ چنانچہ یہ فرق تو رکھا گیا ملحوظ، جس قوم میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو معاف نہیں کیا گیا، ایمان نہیں لاؤ گے سب قتل کر دیے جاؤ گے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ لیکن دوسری قوم کے لوگوں کو اس حکم سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ یؤتُوا الْجِزْیَۃَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، تم چھوٹے ہو کر رہ سکتے ہو، یہودی عیسائی ہوتے ہوئے رہ سکتے ہو اسلامی ریاست کے اندر، تمہیں یعنی یہ کہ یا اسلام یا قتل، یہ بات تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کا کریڈٹ دے دے۔ تو اب اصل بات جو ہے سوچنے کی وہ یہ ہے کہ اس نا امیدی کے اندھیاروں میں ایک تو یہ کہ وہ جو پیشن گوئیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو قرآن کا سورہ کبریٰ ہے کہ اللہ نے حضور کو بھیجا تھا دین کے غلبے کے لیے، اور بھیجا تھا پوری نوع انسانی کے لیے، اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کل عالم انسانیت پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ اور نمبر دو یہ کہ صریح پیشن گوئیاں ہیں جن میں اس وقت میں تفصیل سے جانے کے لیے تیار نہیں، ان کا سہارا لے کر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سنبھلنے دے مجھے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے مجھ سے، باقی اصل شے جو اپنا حساب سے فرض ہے۔ اب میں جو